مزے کی بات یہ ہے جن چیزوں کے اوپر ہم کونسل راضی ہوتی ہے جی وہ ان کا وہ ذکر کہیں پہ نہیں بھی نہیں ہوتا، آتی ان کا ذکر نہیں ہوتا، کہیں پہ ذکر نہیں ہوتی. ایسا ہی. دیکھیے خبر تو وہی بنتی ہے جس کے اندر اعتراض ہو. نہیں لیکن اس پیراڈائم کو چینج ہونا چاہیے کہ جہاں پر ایک مثبت کام ہے اس کو بھی سامنے آنا بالکل چاہیے. آنا چاہیے کہ جہاں کہیں پہ اختلاف رائے ہوا نہیں اسی کو مخالفت سمجھ لیا گیا اور مخالفت جب سمجھا گیا تو اس کے بعد پھر تہس نہس کر دیا گیا معاملے کو. تو یہ چیز ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمیں اس کو بہت گہرائی میں جا کے بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. مذہبی اختلاف اپنی جگہ کے اوپر، نظریے کا اختلاف اپنی جگہ کے اوپر، لیکن عزت اور دوسرے کے نفس کو وجود کو تسلیم کیا جانے کا عنصر ماضی میں ہم نے بڑے علماء میں دیکھا لیکن آج ہمیں وہ مفقود نظر آتا ہے. تو مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، ان کو یوں ٹائٹل کر دینا اور یوں دوریاں پیدا کرنا یہ کیا صحیح رویہ ہے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں جہاں پر بھی مذہب ایک پرائیویٹ ایلیمنٹ کے طور پہ ہے وہاں پہ یہ چیز آپ کو زیادہ نظر آئے گی اور جہاں پہ اسٹیٹ اون ایکٹیویٹیز ہے وہاں پہ قدرے کم ہوگی. میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں جس طرح ڈی ایچ اے. اب ڈی ایچ اے کے جتنے بھی مساجد ہیں وہاں پہ کہیں پر بھی اس قسم کا کوئی ہمیں مذہبی سمبل نظر نہیں آتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ مسجد کون سی ہے. اسی طریقے سے جو محکمہ اوقاف کی مساجد ہیں ان میں بھی مور اور لیس ارسپیکٹیو آف سیکٹ بات کی جاتی ہے. اگرچہ مساجد کو مختص کیا گیا ہے لیکن وہاں پر اس طرح کی سختی نظر نہیں آتی ہے جس طرح کی ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھتے ہیں. مذہب صرف روزے رکھنے کا یا حج کرنے کا نام نہیں ہے، الحاج کھلانے کا نام نہیں ہے. یہ تمام چیزیں تو مذہب کا 20-25% سے زیادہ کا حصہ نہیں ہے. مذہب جو ریسٹ آف ادر دین تھنگس ہیں وہ 75% بنتی ہیں. وہ یہی ہیں جو ایفائے عہد ہے، جو اخلاق حسنہ ہے، جو لوگوں کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، طریقہ، رویہ اور سماج میں رہنے کا انداز ہے. ہم پاکستان میں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ مور اور لیس ہر جرم کے لیے سزا کا تعین ہے اور جرم کی بنیاد کے اوپر سزائیں دینے کا عمل بھی جاری ہے. تو جتنا بھی یہ نظام گیا گزرا ہو جائے کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اگر آپ کی رائے ہے تو میں آپ کی رائے کے مقابلے میں 4 علماء کی اور رائے بھی دیکھوں اور پھر فیصلہ کروں کہ آپ یہ اجازت دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ ہم خاص طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے کلاس کے اندر سوال کو انکریج کرتا ہوں. کبھی کوئی ایسی کوئی رائے علمی جس پر آپ نے علمی رجوع کیا؟ لیکن میں آپ اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ مذہب اور سیاست کو گیٹ ٹوگیدر نہیں کرنا چاہیے، یہ الگ الگ لے کے چلنا چاہیے. اپنے ٹائٹلز اور اپنی ان چیزوں کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ دلیل بھلے کمزور اور ٹائٹلز مضبوط ہوں تاکہ آپ گیم جیت سکیں، اور اس رویے نے معاشرے کو بہرحال نقصان پہنچایا. ٹائٹل ہمیشہ آپ کے عمل، آپ کے کردار اور آپ کے علم کی بنیاد پہ متعین ہوتا ہے. ملک کی ترقی کے لیے مجھ سمیت ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کام کہیں اس کے فریم سے آؤٹ ہو کے تو نہیں چاہ رہا ہے. السلام علیکم جی. سماجی مکالمے کے اس سفر میں اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں ہم پھر سے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مکالمے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ایک مذہبی شخصیت بھی ہیں، ایک سماجی شخصیت بھی ہیں اور ایک علمی گھرانے سے بھی تعلق. میرا اشارہ، میرا تعارف کرانے کا جو مقصد اور کہہ لیجئے کہ جو منشا ہے وہ ہے جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی. راغب صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کرنٹلی جو ہے چیئرمین ہیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے. اس کے ساتھ ساتھ جامعہ نعیمیہ لاہور، دارالعلوم نعیمیہ جس کو ہم کہتے ہیں، بہت مشہور بہت بڑا ادارہ جو ہے وہ دینی درسگاہ لاہور کی اور پنجاب کی اور پاکستان کی بلکہ اس کے پرنسپل بھی ہیں. راغب صاحب نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے جناب پنجاب یونیورسٹی سے، اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج کے بھی گریجویٹ ہیں. راغب صاحب جو ہے وہ پاکستان کے اکثر سماجی مکالموں میں پیش رہے ہیں، کونسل کی چیئرمینشپ سنبھالنے سے پہلے بھی. تو راغب صاحب ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں. راغب صاحب ہم اس پوڈ کاسٹ میں جس کا نام ہے اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ، پاکستان کے جو مختلف لوگوں کے جو خیالات ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چٹکی بجانے میں شاید ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے یا کوئی مسیحا آئے گا یا کوئی ایسا سلسلہ ہوگا جس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے مسئلے جو ہے وہ بغیر کسی آرگینک پروسیس کے حل ہو جائیں گے. تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پروسیسز میں وقت لگتا ہے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ کہ آپ نے سوچا اور معاملات سارے ہو گئے. تو سماجی بدلاؤ کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی شاید اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ کہ آپ نے سوچا، کوشش نہیں کی اور وہ چیزیں بہتر ہو جائیں. تو اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ مکالمے کے لیے آج بیٹھے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ پہلے بیفور ہم جمپ ان کریں سوشو پولیٹیکل ایشوز کے اندر، تو میں جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی اگر جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ نہ ہوتا جامعہ نعیمیہ، ظاہر ہے ایک آپ کی ہسٹری ہے، آپ کے والد صاحب اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، بڑا ان کا کام تھا اور بڑا کام ہے، انفیکٹ کام تو آج بھی بولتا ہے. تو اگر آپ کو موقع دیا جاتا کہ ادر دین دس
what you're doing as a principal of a religious institution, کوئی اور شعبہ اختیار کرنا ہوتا تو آپ کہاں ہوتے؟ میرا خیال ہے کہ شاید میں فوج میں ہوتا. اللہ اکبر. یہ رائے آپ کی تب تھی یا آپ بنی ہے؟ نہیں، یہ رائے میرے پہلے تھی. صحیح، ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، لیکن میں باقاعدہ جمپ ان کرنے سے پہلے نا قرآن کریم کی دو آیتیں پیش کرنا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس للانسان الا ما سعی. انسان نے جب کسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہی دیتا ہے، بغیر کوشش کے کسی کو کچھ نہیں ملتا. درست. دوسرا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. صحیح. تو جو آپ فرما رہے ہیں اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس، تو یہ جو تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کوشش کے بغیر نہیں ہے. ہم نے اگر جو تبدیلی لے کر آنی ہے معاشرے کے اندر، وہ کسی بھی سطح کی ہے، مذہب کی ہے، سماج کی ہے، معاشی اقدار کی ہے، یا معیشت میں آگے بڑھنے کی ہے، تو یہ مسلسل کام اور محنت اور کوشش اور تقدو کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ ہمیں پوری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی، لیکن میں فوج کی طرف واپس آؤں گا. تو یہ جو آپ کا شوق تھا فوج میں جانے کا، یہ کوئی مطلب کیسے پیدا ہوا؟ یہ بس میں نا شاید پی ٹی وی کے ڈرامے. نو میں نا عمران سیریز بہت زیادہ پڑھی میں نے. صحیح. ابن صفی کی بھی پڑھی، اشتاق حسین کی بھی پڑھی، اور اس طرح کر کے اس میں کیریکٹرز وغیرہ. تو اس سے پھر ایک تھی، لیکن وہ چونکہ ہمارا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ تھا تو وہ مذہبی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے پھر چیزیں خود بخود چلتی گئیں، آگے بڑھتی گئیں. تو پھر وہ اسی ہی سمت کی طرف چیزیں تو آگے بڑھی ہیں نا جی. فوج اور عمران سیریز آج بھی چل رہی ہے. چلے اس پہ میں آپ کا کامنٹ نہیں مانگوں گا، بات آگے بڑھاتے. راغب صاحب، پاکستان کے اندر جو ہم سماجی بدلاؤ کی کوشش، مثبت سماجی بدلاؤ کی بات کرتے ہیں، ہر بندے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. آپ کا تعلق چونکہ ایک دینی درسگاہ سے بھی ہے، آپ شعبہ درس و تدریس سے پچھلی 3 دہائیوں سے منسلک ہیں. آپ پاکستان کے جب یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ مدارس میں ہیں چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ینگ لوگوں کے اندر جو کرٹیکل تھنکنگ ایبیلٹی ہے وہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا وہ کم ہوتی جا رہی ہے؟ اگر جو بھی آپ کا جواب ہو اس کی وجوہات پہ بھی اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو تنقیدی سوچ ہے اس میں کمی آ رہی ہے، اور وہ یعنی ایک لائن ان کو بتا دی جاتی ہے اور اس لائن کے اوپر ہی دائیں بائیں چلتے رہتے ہیں آگے. خود سے انیشیٹو لینے کا رجحان کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور تیسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے سوچنے کی صلاحیت کو کم کیا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کا امپیکٹ ذہنوں پہ پڑتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو ڈیولپ نہیں کر پاتے. میں اپنے ہی فیلڈ سے میں مثال دیتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ یوتھ، اور خاص طور پہ یوتھ وہ جو کہ مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ بولنے والوں کی زیر اثر آتا ہوا دیکھ رہا ہوں انہیں میں. جو بہت اچھا بول لیتا ہے یا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گفٹ آف گیپ ہے، بولنے کا ملکہ یا حسن ہے اس کے پاس، تو وہ اذہان کو کیپچر کر لیتا ہے. ہم نے اپنے مذہبی حلقوں میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اذہان کے اوپر کیپچر کیا، نہ صرف اپنے مسلک کے ماننے والوں کو، بلکہ میرے پاس کئی شواہد ایسے بھی ہیں دوسرے مسالک کے لوگوں کو بھی انہوں نے کیپچر کیا ہے صرف اپنے بولنے کے ملکے کی وجہ سے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو بھی کھل کر بولتا ہے تو لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ میں سوچ نہ ہو، اور سوچ بھی وہ جو کہ تنقیدی سوچ ہے. اور یہ تنقیدی سوچ اسی وقت آتی ہے جب آپ کو سکھایا جائے، بتایا جائے، پڑھایا جائے کہ اختلاف رائے بھی کوئی چیز ہے. ہم نے مذہب میں اختلاف رائے کو پڑھا، فقہ میں اختلاف رائے کو پڑھا، حدیث میں حدیثوں کو آپس میں کانٹراڈکٹ دیکھتے ہوئے محدثین کے اختلاف رائے کو سمجھنے کی کوشش کی. تو جو مسلمانوں کو ماضی ہے وہ اختلاف رائے سے بھرا ہوا ہے، اور اس اختلاف رائے کی بنیاد پہ نئے نئے مسالک معرض وجود میں آئے.
آپ دیکھ لیجئے کہ مذہب حنفی ہے، مذہب شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے یا مذہب تشیع ہے، یہ سارے کے سارے اختلاف رائے کی بنیاد پہ ہمارے سے وجود میں آئے ہیں. جی. اور اختلاف رائے پھر ظاہر بات ہے تنقیدی سوچ سے پیدا ہوتی ہے، اور وہی چیز پھر جب ڈیولپ ہوتی ہے تو اس سے علم میں وسعت آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اختلاف رائے کو سمجھنے، اسے اڈاپٹ کرنے اور اگلے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہم اپنے معاشرے میں مفقود پاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں پہ اختلاف رائے ہوا نہیں اسی کو مخالفت سمجھ لیا گیا، اور مخالفت جب سمجھا گیا تو اس کے بعد پھر تہس نہس کر دیا گیا معاملے کو. تو یہ چیز ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہمیں اس کو بہت گہرائی میں جا کے بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. درست. راغب صاحب، آپ خود سے ہی بات کو تنقیدی فکر سے آپ اختلاف رائے کے اصولوں کی جانب لے گئے، جو کہ میرا اگلا سوال بھی تھا. اختلاف رائے کے اصولوں کی جب ہم بات کرتے ہیں یا اختلاف رائے کی بنیاد پر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا آپ سے فرق ضرور ہے، تاہم اس کی بنیاد پر جو عزت و احترام ہے اس کے اندر کمی نہ کی جائے. یہ سماجی مکالمے میں تو یہ بات کہیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جیسے کوئی فلاں تھیوری ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ میں فلاں فائنینشیل یا کسی اور تھیوری کے ساتھ میرا اتفاق ہے، بعض کا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس پر بات چیت چل رہی ہوتی ہے. سماجی موضوعات میں یہ بحث مباحث چلتے آتے ہیں، تھیریز آتی ہیں کہ کچھ لاز بنتے ہیں، کچھ پھر وہ ان کو abolish کر دیا جاتا ہے یا ہو جاتے ہیں. سائنٹیفک اگر ہم بات کریں، جیسے جیسے سائنٹیفک پروگریس ہوتی ہے، مذہبی طبقات کے اندر جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑی ایکسٹریم پوزیشن لے لی جاتی ہے. اختلاف رائے کی بنیاد پر اکثر جو سب سے ایک افیکٹو ہتھیار استعمال کیا گیا ہے وہ تکفیر کا ہے. اس کی بنیاد پر یعنی کہ یہ انتہا ہے کہ آپ ایک مسلمان کی تکفیر پر اتر آتے ہیں ان اختلاف رائے کی بنیاد پر. تو جس آپ اختلاف رائے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میری یہ ہو سکتا ہے کہ ذاتی فائنڈنگ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مذہبی طبقات عمومی طور پر جب الگ الگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اختلاف رائے پہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. بعض اوقات کسی میڈیا پہ 3-4 لوگوں نے بیٹھنا ہو تو وہاں پہ بھی اختلاف رائے پہ اچھی گفتگو ہوتی ہے. اگر اس نے TRP نہ اپنی امپروو کرنی ہو، لینی ہو، تو وہ ایسی کوئی چگلی لگا دیتے ہیں کہ اختلاف رائے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ کتنا احترام یہ کرتے ہیں. لیکن عمومی طور پر سماج کے اندر مساجد بھی اپنی جو ہے وہ الگ الگ، ان کے باہر وہ لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد فلاں اس کی ہے، یہ فلاں فلاں، یہ ہمارے سماج کی حقیقتیں. تو مذہبی طبقات اختلاف رائے کو کھینچ تان کے اتنی دیواریں انہوں نے کیوں کھڑی کر لی ہیں؟ یا اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. دیکھیے، میں اپنے دادا جان اور اپنے والد صاحب شہید کے کانٹیکس میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہم نے اپنے دادا جان کو اپنے نظریے پہ مسلط پایا، لیکن انہوں نے کبھی بھی دوسرے کے نظریے کی تردید نہیں کی، اس کو رد نہیں کیا. صحیح. اور دوسرے کو اس دائرہ کار میں رکھا جس میں رکھنا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میری بات ہوئی مولانا عبدالرحمن اشرفی، جو کہ جامعہ اشرفیہ کے پرنسپل تھے. دادا جان کی وفات ہو گئی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی مجھے واقعہ شیئر کرے میرے دادا جان کا نا. تو وہ کہنے لگے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم علماء تمام مسالک کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں یہ طے پایا کہ بریلوی عالم توحید پہ تقریر کرے گا اور دیوبندی عالم وہ رسالت پہ تقریر کرے گا. اور توحید پہ تقریر کرنے کے لیے قرہ آپ کے دادا کا نکلا، مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ کا، اور رسالت پہ تقریر کرنے کے لیے مجھے کہا گیا. اور مقام تھا منصورہ جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر. اور پھر آپ کے دادا نے جو توحید کے اوپر تقریر کی تو ہم لوگوں نے کبھی ایسی تقریر نہیں سنی. تو دیکھیے، یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ پرانے بزرگ کس طرح ایک دوسرے کی عزت اور توقیر کیا کرتے تھے. مذہبی اختلاف اپنی جگہ کے اوپر، نظریے کا اختلاف اپنی جگہ کے اوپر، لیکن عزت اور دوسرے کے نفس کو، وجود کو تسلیم کیا جانے کا عنصر ماضی میں ہم نے بڑے علماء میں دیکھا، لیکن آج ہمیں وہ مفقود نظر آتا ہے. اور جس طرح یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو مذہب ہے یا مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد عمومی طور پہ گاؤں دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر ذات پات کو دیکھے جائیں تو وہ ذرا لوئر کاسٹ میں ہوتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ ہم مذہب کے اوپر بھی پڑتا ہوا دیکھتے ہیں. صحیح. اگر کسی اچھی کاسٹ کا کوئی عالم ہے تو اس کے اندر ہمیں ایک وسعت نظر آتی ہے. اچھا.
اس کے دل کے اندر جگہ نظر آتی ہے. اور اگر ایک امیر عالم ہے تو اس کا طریقہ کار، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا معاملہ ہمیں عمومی طور پہ اس عالم سے بہت مختلف نظر آئے گا جو ایک بہت لو اسٹینڈرڈ سے اوپر کی طرف آیا ہوگا. میں معذرت کرتا ہوں غلامی، یہ اس سے مطلب غلط میسج نہ جائے. ٹھیک. دیکھیے کہ غربت سوشل کلاس کا تو سمجھ میں آ گئی کہ اس کے پاس مواقع کم تھے یا اس کے پاس ایکسپوجر کم تھا، جس کی وجہ سے وہ اس ایکسپیرینس سے نہیں گزر سکا کہ وہ جس ایکسپیرینس کے بعد وہ وسعت پیدا کر سکتا. لیکن یہ اچھی کاسٹ والی بات مجھے نہیں سمجھ آئی. یعنی آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اچھی کاسٹ کیا ہوتی ہے، ایک تو یہ بھی آپ واضح کر دیں. تو اس سے پھر کون سی مطلب، یعنی اگر کوئی یا گناہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی اسلام میں بھی کوئی ایسا کانسیپٹ ہے کہ کوئی برہمن کاسٹ سے ہے تو وہ اچھی ہوگی، کوئی سید ہے تو بہت اچھا عالم بنے گا، اور کسی اور اس سے ہے. میرے والد سے what do you mean by that؟ ایک بات کہتے تھے اور قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے بات کرتے تھے، وہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں شعوب، گروہوں میں اور قبائل میں بانٹا. درست. لِتَتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچانو. صحیح. تو جو شعوب و قبائل میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمایا ہے، اسی ہی سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے. درست. لیکن یہ جو آپ نے بات کی اچھی کاسٹ، وہ تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے بعض کو اچھا بعض کو بری کاسٹ میں پیدا کیا تاکہ آپ. نہیں، یہ دیکھیے جو علم ہوتا ہے جی، یہ آپ کے حسن گفتگو کو پروموٹ کرتا ہے، آپ کی سوچ میں وسعت عطا کرتا ہے. لیکن یہ جو قبائلی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے اور قبائل کے اندر جو ایک خاص قسم کا رجحان ہوتا ہے، وہ نسلوں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے. صحیح. ہر قبیلے کی یا ہر گروہ کی کچھ نہ کچھ جبلت ہوتی ہے. صحیح. وہ جبلت آگے موو کرتی ہے. درست. آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو جینس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ جینس کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ان میں تبدیلی آتی ہے. دیکھیے انگریز جب بر صغیر پاک و ہند میں تھا تو انگریز نے بر صغیر پاک و ہند کی خاص طور پہ جو پنجاب کی مختلف ذاتیں ہیں، ہم ذاتوں کی طرف اس کو لے لیں جی، مختلف ذاتیں ہیں، ان کے بارے میں تو وہ تفصیل کے ساتھ لکھ دیا کون سی ذات کے کیا خصوصیات ہیں، ان کے اندر کیا اچھائیاں پائی جاتی ہیں، ان میں کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ جو 100 سال پہلے اگر کوئی کسی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو جو جینس کے اندر چیزیں ہیں وہ 100 سال کے بعد بھی کم و بیش کہیں نہ کہیں پہ پریویل کرتی ہوں گی، پائی جاتی ہوں گی، وہ اتنی تیزی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی ہیں. صحیح. میں سمجھ گیا. یعنی گویا آپ اس کو کچھ وہ جو کنڈیشننگ انگریزی میں جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہوتی ہے، پھر آگے ٹریول کرتی ہے. لیکن اس کی بنیاد پر یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر محنت کرتا ہے، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، اپنے پوٹینشیل کو استعمال کرتا ہے، تو وہ محض اس بنیاد پر چونکہ وہ کسی اس سو کالڈ سوشلی ہائر کلاس سے نہیں ہے تو وہ علم و عرفان کا وہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو باقی محض کسی کو جو ہے. دیکھیے میں نے علم و عرفان کے مرتبہ حاصل کرنے کی نفی نہیں کی ہے. جی، میں نے جو نفی کی ہے وہ ہے ایک انسان کی کچھ اندرونی خاصیتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اوروں کے ہاں مقبول ہوتا ہے. جی جی. جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر ایک وسعت رکھتا ہے. صحیح. جسے کہتے ہیں نا بیبا بندہ. جی 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 جی. تو جو بیبا بندہ ہوتا ہے یہ ہر کوئی نہیں ہوتا ہے. درست بات. یعنی میں اسی کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا جائے کہ گویا ہم یہ جسٹ بیکاز somebody is مطلب کوئی کہاں پیدا ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر وہ قطعاً یعنی دیکھیے ایک ہے اچھا عالم ہوگا، کسبی علم کسب کرنا، حاصل کرنا. وہ تو جو بھی مدرسے میں آئے گا، جو بھی اسکول میں جائے گا، پڑھے گا اور صحیح طریقے سے پڑھے گا، وہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن اس علم کی بنیاد کے اوپر آگے معاشرے میں امپلیمنٹ کرنا، اس علم کو بڑھاوا دینا اور معاشرے پہ اس کے اثرات نظر آنا، وہ پھر ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح صحیح. درست. بہت شکریہ اس کلیریفیکیشن کا اور کینڈیڈ کانورسیشن کا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. میں نے جیسے جہاں سے ہم نے اختلاف رائے سے بات شروع کی اور پھر میں نے یہ آپ سے سوال کیا کہ علماء کی ذمہ داری، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو مذہبی طبقات ہیں یا جو مذہبی رجحان یا جذبات یا جذباتی وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو وہ تو علماء کو ہی دیکھتے ہیں، مشعل راہ تو علماء ہی ہیں. اور اگر علماء کی طرف سے یہ میسج آئے گا وحدت کا،
آپس میں مل کے یا اختلاف رائے کے جو ہے وہ احترام کا، تو یہ زیادہ جلدی پروگریس کرے گی یہ بات، رادر دین مطلب صرف بات کرنے سے نہیں ہوگی بلکہ آپ کو عملی طور پہ بھی دکھانا پڑے گا۔ تو اب آپ چونکہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے چیئرپرسن بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، اور آپ ایک بہت بڑی دینی درسگاہ سے منسلک بھی ہیں، تو آپ کوئی ایسی جوہری تبدیلی آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی خواہش ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ کوئی جو مسجدیں ہیں وہ اگر اپنے بورڈ یہ لگا دیتی ہیں کہ یہ مسجد صرف جو ہے وہ دیوبندی حضرات کے لیے ہے، یا یہ مسجد صرف بریلویوں کی ہے، یا یہ مسجد جو ہے وہ صرف اہل حدیث کے لیے ہے، تو اس طرح کا رویہ کیا مناسب رویہ ہے کہ آپ جب اختلاف کی بنیاد پہ احترام بھی کرتے ہیں لیکن آپ باہر لکھ دیتے ہیں یہ مسجد جو ہے اہل حدیث یا آپ لکھ دیتے ہیں دیوبندی حنفی مسلک کی ہے؟ تو مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، ان کو یوں ٹائٹل کر دینا اور یوں دوریاں پیدا کرنا، یہ کیا صحیح رویہ ہے؟ تھوڑا اگر اس کو دیکھیے، بر صغیر پاک و ہند کے کانٹیکس میں یہ اور طرح سے دیکھا جاتا ہے، اور دنیا کے یا عمومی جو ہم عرب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کا کانٹیکس اور طرح کا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو پاکستان کی بننے سے پہلے کے جو 50-60 سال کے معاملات ہیں، ان معاملات کے گہرے اثرات ابھی تک بر صغیر پاک و ہند میں بننے والے تینوں ملک پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے مذہبی طبقے کے اوپر موجود ہیں، اور ہم ان اثرات سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پائے ہیں۔ صحیح۔ بلکہ اب یوں کہہ لیجئے کہ ان اثرات کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے حکومت کی طرف اور دوسرا ہے انٹرنل میٹرز۔ وہ جو 90 سال کا غلامی کا عرصہ ہے، اس میں ہم نے یعنی مذہبی علماء نے ریاست سے ایک طرح کی بغاوت رکھی یا ریاست کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ شاید اس طرح یہ اثر نفوذ کر گیا کہ 75 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم ریاست کو مذہبی علماء کی طرف سے اس جگہ کے اوپر نہیں رکھ پائے ہیں کہ جس جگہ کے اوپر ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ یہ میری ایک رائے ہے، اور میں اس کے حوالے سے میرے پاس اس کی چیزیں دلائل موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم ابھی بھی مذہب میں اور ریاست میں ایک کلیش کی فضا دیکھتے ہیں۔ کبھی یہ بہت ابھر کے سامنے آتی ہے، کبھی یہ مان پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر دوسرا کہ جو مختلف مذہبی چہرے یا گروہ ہیں، ان کا جو آپس کا ایک ریلیشن اور تعلق ہے، جو کہ قیام پاکستان کے موقع پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہو پایا، قیام پاکستان کے بعد بھی ہم اس میں اسی لیول، اگرچہ کچھ قدرے کم ہو چکا ہے پہلے سے، لیکن ہم اس تفریق کو آج بھی محسوس کرتے ہیں، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں جہاں پر بھی مذہب ایک پرائیویٹ ایلیمنٹ کے طور پہ ہے، وہاں پہ یہ چیز آپ کو زیادہ نظر آئے گی، اور جہاں پہ اسٹیٹ اون ایکٹیویٹیز ہے وہاں پہ قدرے کم ہوگی۔ میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، جس طرح ڈی ایچ اے ہے۔ اب ڈی ایچ اے کے جتنے بھی مساجد ہیں، وہاں پہ کہیں پر بھی اس قسم کا کوئی ہمیں مذہبی سیمبل نظر نہیں آتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ مسجد کون سی ہے۔ اسی طریقے سے جو محکمہ اوقاف کی مساجد ہیں، ان میں بھی مور اور لیس ارسپیکٹیو آف سیکٹ بات کی جاتی ہے۔ اگرچہ مساجد کو مختص کیا گیا ہے، لیکن وہاں پر اس طرح کی سختی نظر نہیں آتی ہے جس طرح کی ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھتے ہیں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ زیادہ اثرات مستحکم ہمیں نظر آتے ہیں۔ یا یوں بھی اگر آپ یہ کہیں کہ جو اربن اور رورل کی ڈیوائیڈ ہے، اربن سینٹرز میں، شہروں کے اندر جو بالکل آپ مطلب اب انفارچونیٹلی شہر ڈی ایچ اے اور بحریہ ہمارے پاس اگزامپلز رہ گئی ہیں، لیکن جو کہ اربن پاپولیشن ہے، جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، چاہے کسی بھی سوسائٹی میں، وہاں پہ یہ تھوڑا سا رجحان سمبلزم کا کم دکھتا ہے۔ ہم اس کو تین رورل سینٹرز میں شاید ہم اس کو کم دیکھتے ہیں۔ ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی جدید بستیاں معرض وجود میں آئی ہیں، ٹاؤنز آئے ہیں جو کہ پلاننگ کے تحت ہیں، وہاں پہ یہ بہت کم ہے، نسبتاً کم ہے۔ اس کے بعد اربن ایریاز آ جاتے ہیں، وہاں پہ یہ موجود ہیں۔ لیکن اربن ایریا میں سے جو قدیمی شہر ہیں، جیسے لاہور کا ایک قدیمی شہر ہے جو وال سٹی ہے، تو وال سٹی کے اندر جو مساجد ہیں ان کا کونوٹیشن ہمیں اور طرح کا نظر آئے گا، اس سے باہر اور طرح کا نظر آئے گا، اور جو جدید بستیاں ہیں ان میں اور طرح کا نظر آئے گا۔ اور جو وال سٹی کے اندر مساجد کی کیفیت اور حالت ہے اور وہاں پہ جو معاملات ہیں، وہ ہمیں کسی چھوٹے قصبے یا کسی دیہاتی علاقے کی طرح ہی نظر آئے گا۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے
کہ ہم نے دیہات کے اندر جو عالم ہے یا جو مسجد کا امام ہے اسے 2 ایکڑ زمین دے کر باربر، نائی، جلاہے اور سویپر کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ جو انگریز کا نمبرداری نظام تھا اس میں ہر گاؤں کے اندر جو بھی ڈیولپ ہوئے ہیں نہروں کے بننے کے بعد جو انگریز نے گاؤں ڈیولپ کیے ہیں وہاں پہ 2 ایکڑ زمین وہ مسجد کے امام کے لیے ہے، 2 ایکڑ زمین چوکیدار کے لیے ہے، 2 ایکڑ زمین نائی کے لیے ہے، اس طریقے سے 10 ایکڑ زمین سرکاری ایسی ہے جو کہ 2 کر کے تقسیم کی گئی ہے۔ صحیح۔ تو وہاں پر تو اس کی جو گروتھ ہے یا جو اس کا ایک اپج آنا چاہیے، ذہنی اپروچ ہے، وہ تو نمبردار کی جو ایک للکار کے تابع نظر آتی ہے ہمیں، اور اب کچھ فرق پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن آج سے 10-15 سال تک پہلے تک کم و بیش یہی صورتحال تھی، جس کی وجہ سے پھر وہی بات یہاں پہ شروع میں آ گئی کہ وہاں پہ پھر اختلاف رائے نہیں تھا۔ صحیح صحیح۔ پرنسپلی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ مساجد کے باہر اپنے مسلک، پھر اس کی فردر ڈینومینیشن، اس کی فردر آپ نے شروع میں کہا کہ مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی آپ نے بات کی، اور پھر فقہ جعفریہ یا اہل تشیع کو دیکھا جائے تو مساجد کا آپ مسجد ہے، پھر اس کے نیچے آپ لکھ دیں یہ فقہ حنفی ہے، پھر اس کے نیچے آپ لکھ دیں کہ یہ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، مماتی ہیں، کہیاتی ہیں، یہ ایک سلسلہ نہ ختم ہونے والا۔ کیا اس طرح کی تقسیم پرنسپلی دل پہ ہاتھ رکھ کے جس طرف بھی ہے آپ کا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ درست رویہ ہے؟ اسی طرف ہے، اس طرف نہیں ہے۔ کیا یہ درست رویہ ہے؟ دیکھیے یہ درست رویہ نہیں ہے، لیکن ہم اس سے نکل بھی نہیں پا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کی بنیادی وجہ آئین پاکستان میں بھی اس بات کو انشور کر دیا گیا ہے کہ جو جس بھی سسٹم اور مذہب کی بیک گراؤنڈ اور رسم و رواج کے ساتھ اپنے طریقہ کار کو لے کے چلنا چاہتا ہے وہ اس طریقہ کار کے ساتھ چلے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ تو وہ ظاہر بات ہے، وہ جب قدغن موجود نہیں ہے، چیزیں ایسی موجود نہیں ہیں، تو پھر یہ سلسلہ تو ہمیں اسی طریقے سے، یا تو پھر یہ ہے نا کہ آپ مشرق وسطیٰ کی طرح ایک اسٹیٹ آن اسلام اناؤنس کریں کہ یہ والا اسلام جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر چلے گا۔ وہ اگر سعودی عرب میں ہے تو وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سا اسلام ہے، اور اگر وہ مراکش میں ہے تو ہمیں پتہ ہے وہاں پہ مالکی ہے، اور اگر وہ اردن کے اندر ہے تو وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کیا صورتحال ہے، اور اگر وہ ترکی میں ہے تو ہمیں پتہ ہے وہاں پہ حنفیت ہے۔ صحیح، مکمل طور پہ اب پاکستان میں تو ہر ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پہ ظاہر بات ہے آپ جبر کر کے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ سارے کے سارے ایک ہو جائیں گے۔ جی جی بالکل بالکل، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ہم جبرن تو ظاہر ہے کسی کو یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہ بات کریں کہ سماج میں جب آپ تقسیم کی بات کرتے ہیں یا آپ اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فلاں قسم کے لوگ ویلکم ہیں اور فلاں قسم کے لوگ ویلکم نہیں ہیں، تو اس کی بنیاد پر ہم یہ دو مختلف چیزیں، یعنی گویا ایک مسجد ہے جس کا مکتبہ فکر بریلویت سے تعلق ہے، تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ ان کا اپنے ایک خاص طریقے سے وہ صلاۃ و سلام پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کے بعد ذکر کرنا چاہتے ہیں، جو جسٹ سرٹن سمبلزم ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کریں ایک قدم آگے جا کے یہاں پہ کوئی دیوبندی نہ آ جائے، دیکھیے میں تو یہ والا تھوڑا جو چیز ہے وہ پھر لوگوں کو دور کرتی ہے۔ میں تو کسی اور کے حوالے سے بات نہیں کر سکتا ہوں، میں تو اپنی چیز کا ذمہ دار ہوں نا جناب۔ میں جمعہ پڑھاتا ہوں چوک دالگیرہ میں، ہماری مسجد ہے، دادا جان جہاں پہ جمعہ پڑھاتے رہے ہیں، تو وہاں پہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے دیوبندی مسلک کے بھی ہوتے ہیں، اور اونچی آواز سے آمین کہنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اہل تشیع مکتبہ فکر کے لوگ بھی جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں پہ صرف وہی پڑھیں گے جن کا تعلق ہمارے مسلک کے ساتھ ہے، ہم ہر ایک کو وہاں پہ ویلکم کرتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، ظاہر آپ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور اب میری خواہش ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ علماء ایسے ہوں جو آن اور آف کیمرہ دونوں جوڑنے کی بات کریں، کیونکہ جو فرق ہے وہ شاید اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی توانائیاں اس چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، بجائے یہ کہ وہ جڑ کے رہیں اور حقوق العباد کا خیال کریں، معاملات بہتر کریں، معاشرے میں کوئی پازیٹیو چیز نظر آئے۔ تو معاشرے میں آپ کو مذہب سے وابستگی اتنی ہائی ملتی ہے، لیکن جب آنیسٹی ہے یا لوگوں کے آپس میں معاملات ہیں وہ اتنے بگڑے ہوئے معلوم پڑتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں یار کہیں نہ کہیں اچھا میں یہاں پہ ایک اور چیز کرنا چاہوں گا، مذہب صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ درست۔ مذہب صرف روزے رکھنے کا یا حج کرنے کا نام نہیں ہے، الحاج کھلانے کا نام نہیں ہے۔
یہ تمام چیزیں تو مذہب کا 20-25% سے زیادہ کا حصہ نہیں ہے. مذہب جو ریسٹ آف ادر دین تھنگس ہیں وہ 75% بنتی ہیں. وہ یہی ہیں جو ایفائے عہد ہے، جو اخلاق حسنہ ہے، جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ، طریقہ، رویہ اور سماج میں رہنے کا انداز ہے، اور ان میں جو شریعت نے حقوق اور فرائض مرتب کیے ہیں انہیں ادا کرنے کا نام ہے. تو ہمیں پھر ان چیزوں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، اور ہم اسی پر زور دیتے ہیں کہ جن چیزوں کا تعلق آپ کی اپنی ذاتی انفرادی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، آپ اس کو اسی حیثیت میں ادا کریں، اور جہاں پہ آپ کا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ بنتا ہے تو پھر اسے آپ کو معاشرتی لیول کے اوپر آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. آپ نے بات کی کہ مڈل ایسٹ کی آپ نے مثال دی کہ اسٹیٹ اونڈ ان کے جو مطلب ظاہر ہے اسٹیٹ کا اپنا ایک فقہ، یا کوئی اسٹیٹ جب اپنی کسی چیز کو پروموٹ کرتی ہے ایز اے آفیشیل وہ چیز، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایون سعودیہ کے اندر بھی ٹھیک ہے بائی اینڈ لارج ایک خاص فقہ کو پروموٹ کیا گیا، لیکن لوگ ہر طرح کے فقہ سے تعلق رکھنے والے مختلف مساجد میں جاتے ہیں. مختلف اسٹیٹ کے پاس مساجد کے پاس خطبہ کیا ہے اس کے ٹاپکس وغیرہ آ جاتے ہیں، کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. یہ جو نقطہ نگاہ ہے کہ جو جمعہ کا خطبہ ہے اور جو ممبر ہے جمعہ کے دن خاص طور پر، یہ ریاست کے لیے خاص ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنا میسیج پہنچائے اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرے. اور چاہے مطلب خلفاء کے زمانے میں بھی یہی ہوتا رہا، اور چونکہ اس زمانے میں خلیفہ جو ہے وہ امام یا اس وقت کا وہ ہوتا تھا، کنیکٹ بھی کرتا تھا جمعہ کے نماز میں یا ادروائز. تو اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے آئیڈیلی صورتحال تو یہی ہونی چاہیے. جو ایک آئیڈیل کانسیپٹ ہے نا مسجد کے انسٹیٹیوشن کا، اس کا تعلق اسٹیٹ کے ساتھ چولی دامن کا ہے، اور ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے ماضی قریب اور ماضی بعید میں دونوں میں اس انسٹیٹیوشن کو غلط استعمال ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جہاں پہ پھر انہی منابر سے ایسے معاملات بھی ہمارے سامنے آئے جس کو ہم نہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں نہ اس کو تسلیم کر سکتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہو جہاں سے ایک انڈیپینڈنٹ رائے آئے، اور وہ معاشرے کے لوگوں کو صحیح رکھنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ معاشرتی معاملات کو اسلام کے مطابق لانے کے لیے باقاعدہ خطبے کا اجرا اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن. لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو تیسری دنیا کے ممالک خاص طور پہ ہیں، وہاں پہ پھر اس قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ رائے بھی بسا اوقات قبول نہیں ہو پاتی ہے. میں تو اس بات کا اب ذاتی طور پہ حامی ہوں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد آن دا ہول جتنی مساجد ہیں اسے وہ ریاست اس کے انتظام کو لے کر چلے، اور ریاست ہی اس کے معاملات کو دیکھے. کیا مدارس کے بارے میں بھی آپ کا موقف یہی؟ مدارس کے بارے میں قدرے تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن اگر ریاست مدارس کے نظام کو سکولوں کے نظام سے بہتر کر کے چلا سکتی ہے تو چلانے میں حرج کوئی نہیں ہے. نہیں تو یہ آپ کی شرط ہے کہ اسکولوں سے بہتر چلنے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے ان کو لینا ہے، کرنا ہے، تو آپ کو کوئی بہتر آپ اس کا سلوشن یا ایٹ بہتر لیسٹ جو چل رہا ہے اس سے بہتر ہونا چاہیے، تو پھر تو آپ اس کو کریں. لیکن پورے پنجاب میں پورے پنجاب میں کچھ 70 کے قریب مدرسے محکمہ اوقاف کے پاس ہیں، حفظ و ناظرہ کے چھوٹے بڑے. ان میں سے ایک مدرسہ ہے درس نظامی کا، جامع حجویریہ، اور وہ اس لیے بہتر چل رہا ہے کہ جو سیکریٹری اوقاف ہیں، جو پہلے ڈی جی اوقاف تھے، ان کی براہ راست اس مدرسے کے اوپر توجہ ہے. تو ریاستی ادارے کا ایک جو آفیشل ہے اس کی توجہ ہونے کی وجہ سے وہ بہتر انداز میں چل پا رہا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر باقی بھی ادارے اسی طریقے سے بہتر انداز میں چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں. اگر یعنی ریاست انٹرسٹ لے اور ان کا انتظام و انصرام کے ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ بھی کرے. اب ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ جو حریت فکر یا حریت رائے یا حریت سوچ ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری دنیا کے ممالک میں بسا اوقات اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے مذہبی طبقہ خاص طور پر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں آزادی حاصل رہنی چاہیے، جو ہمیں انگریز دور میں بھی آزادی حاصل تھی اپنی سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے، چاہے ہم نے روکھی سوکھی کھائی، لیکن ہم اپنے پڑھنے پڑھانے کے معاملات میں بالکل آزاد. اچھا، یہ میں یہاں پہ آپ سے تھوڑی سی ایک سوال، تیکھا سا سوال کرنا چاہوں گا
کہ کیا یہ حریت کی آزادی کی بات ہے، سوچ کی، فکر کی آزادی کی بات ہے، یا یہ کنٹرول اور انفلوئنس کا چکر ہے؟ روکھی سوکھی تو طلباء کھا رہے ہیں، جو چلانے والے ہیں وہ تو لینڈ کروزرز میں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کے پاس تو پولیٹیکل مائلیج بھی ہے، سیٹس بھی ہیں، پاور بھی ہے، ہمیشہ وہ پاور میں رہتے ہیں. تو طالب علم کھا رہا ہے روکھی سوکھی، ان کے بچے تو ان کی اولادیں تو نہیں کھا رہے. نہیں، میرا یہ تو خیال کہیں ہے کہ پاور کا مسئلہ زیادہ لگ رہا ہے بجائے یہ کہ محض سوچ کی، فکر کی آزادی ہو. سوچ اور فکر کی آزادی تو کانسٹیٹیوشن بھی دے رہا ہے، وہ آپ کو گارنٹی کر رہا ہے. تو اس حساب سے تو جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز ہیں، بہت سے ایسے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ سارے گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کہیں یہ معاملہ بھی تو نہیں ہے کہ لوگ اپنا انفلوئنس اور اپنا کنٹرول بھی چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اپنے مدرسے کے نظام یا مدرسے کی تعلیم کے حوالے سے بہرحال علماء ایک رائے رکھتے ہیں. اچھا، اب اس کی وجہ سے اگر وہ کسی بھی قسم کا انفلوئنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ ایک ان کے لیے اضافی بینیفٹ ہے. ادروائز آپ ایٹ لارج مدرسے کے نظام کو دیکھیں، جو رورل ایریا کے اندر ہیں وہاں پہ بات ایسی ہی ہے کہ ایون جو ناظم ہے اس کے لیے بھی 2 وقت کی روٹی اپنے گھر کی پوری کرنا بھی مشکل ہے، آسان نہیں ہے. صحیح. یہ چیز آپ کو شاید بڑے شہروں میں یا بڑے اداروں کے ساتھ وابستہ نظر آ جائے، لیکن بائی لارج آپ اس کو لیکن سر کنٹرول تو اس کا بھی اتنا ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا، مثالیں میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے معاشی مسائل کیا ہیں اس کی، وہ سارے اس طرح کی چیزیں درست ہیں، لیکن جو اسٹریٹ پاور ہے، جہاں پر آپ نے کسی پہ الزام لگانا ہوتا ہے، کسی بستی کو جلانا ہوتا ہے، کہیں روڈ بلاک کرنی ہوتی ہے، یہ اسٹریٹ پاور نہ اسکول کے ٹیچر کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے. سیاسی جماعتیں کرتی ہیں لیکن ان کے پاس خدائی لیجٹمیسی نہیں ہوتی. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسٹریٹ پاور نا اب لوگوں نے لینی شروع کر دی ہے، اور واپس لینا شروع کر دیا یا ان لوگوں نے لینا شروع کر دیا؟ نہیں، عام لوگوں نے بھی لینا شروع کر ٹھیک دیا ہے. اسٹریٹ پاور کو. ہم نے کئی مثالیں ہمارے سامنے ایسی آ گئی ہیں کہ اب لوگ بھی اپنی ہجوم کی طاقت کو استعمال کرنے میں دریغ نہیں کرتے ہیں، بھلے سے وہ اس کو مطلب لوگوں سے مراد آپ کی غیر مذہبی طبقہ ہے. اور اسٹریٹ پاور جب بھی استعمال ہوئی ہے وہ غلط استعمال ہوئی ہے، وہ کوئی درست استعمال نہیں ہوئی ہے، چاہے وہ مذہبی حلقہ کرے چاہے وہ غیر مذہبی حلقہ کرے. ہم نے مذہبی حلقوں کی اسٹریٹ پاور کو بھی دیکھا ہے اور موب لنچنگ کو دیکھا ہے، جس کا مور اور لیس بہت برا ایفیکٹ ہمیں معاشرے کے اوپر پڑتا ہوا نظر آیا. اور ہم کونسل نے بھی اس کے اوپر بہت کھل کے بات کی ہے. مذہبی لنچنگ، موب لنچنگ، چاہے وہ سیالکوٹ کے اندر ہے، چاہے وہ جڑاوالا کے اندر ہے، چاہے وہ سرکوتا میں ہے، چاہے وہ کسی بھی الزام کی بنیاد پر کسی بھی الزام کی بنیاد پر جب کوئی شخص جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتا ہے، لنچنگ کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں وہ ایکٹ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں فقہ کیا کہتی ہے اس کے ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی کہتا ہے کہ یہ کام تو میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، یہ کام تو میں نے حرمت رسول میں کیا ہے؟ دیکھیے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ مور اور لیس ہر جرم کے لیے سزا کا تعین ہے، اور جرم کی بنیاد کے اوپر سزائیں دینے کا عمل بھی جاری ہے. تو جتنا بھی یہ نظام گیا گزرا ہو جائے، کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں بہت کیٹیگوریکلی اس کے اوپر، اس نظریے کے اوپر موجود بھی ہوں، قائم بھی ہوں، کیونکہ اس طرح تو پھر آپ اور مجھے بالکل اس کے اوپر عواقب کا ماضی میں سامنا بھی کرنا پڑا ہے. لیکن یہ اب دیکھیے کس قدر انفارچونیٹ بات ہے. آپ کوئی مطلب آپ بات اصولی طور پر درست بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کر دیا جو اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یعنی علماء میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، لوگوں کو نہیں پتا تھا، وہ کہیں جی راغب نعیمی صاحب جو ہے وہ معاذ اللہ گمراہ ہو گئے، ایسی بات کریں. یہ تواتر کے ساتھ یہ موقف موجود رہا ہے. جی، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ معاشرے کو جو ہے وہ نئے نئے چیلنجز کا سامنا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو مذاہب کے توہین کے حوالے سے جو مختلف ایکٹیویٹی ہیں، ان کے اوپر جو سزائیں ہیں وہ الگ الگ ہیں، اور معاشرہ ان تمام جرائم کو ایک ہی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور ایک ہی سزا اس کے ذہن میں ہے. حالانکہ جو ہمارا PPC ہے وہ بہت کیٹیگوریکلی ہر جرم کی تفصیل کو الگ الگ بیان کرتا ہے،
اور اس کی الگ سزا کو متعین کرتا ہے. تو لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس جرم کی سزا قانون کیا دیتا ہے. وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہوا ہاں کسی بھی نوعیت کا ہے وہ ایک ہی مطلب آپ سر تن سے جدا سر چند سزا والے نعرے جو ہے ہم نے عام ہوتے دیکھے. ہم نعرہ نہ بھی لگائیں نہیں مطلب لیکن لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. میں یہ اس لیے میں یہ نعرہ خود لگا رہا ہوں آپ کے اس سے نہیں کیونکہ لیکن یہ معاشرے کی ریالٹی ہے. آپ کوئی بھی بات جب یہ ہو رہی ہے کسی بھی بنیاد پر آپ اس کو چاہے گستاخی کا فتویٰ شروع میں بات کی تھی کہ کس طریقے سے مذہب کی بنیاد کے اوپر معاشرے کو سینسیٹائز کر دیا گیا ہے اور یہ مذہبی حوالے سے ہے. اور اسی طریقے سے ہم سیاسی حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ سینسیٹائزڈ ہو چکے ہوئے ہیں, پولرائز ہو چکے ہوئے ہیں اور اختلاف رائے اسی وجہ سے قبول نہیں کیا جاتا. لیکن اب اس میں راغب صاحب چلیں میں تھوڑا سا اس کو روپن کرتا ہوں اس ڈسکشن کو. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل بنیادوں پہ بھی ایک پولرائزیشن موجود ہے, مذہبی بنیادوں پہ بھی پولرائزیشن موجود ہے. پولرائزیشن یا تفاوت کا جو چلیں ایک اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے, لیکن اس پولرائزیشن کو کیپٹلائز کرنا بائی سم ادر فورسز وہ سم ٹائمز ہمارے ریاستی ادارے بھی ہیں. میں اپنی طرف کوئی الزام عائد نہیں کر رہا, یہ سپریم کورٹ کی رپورٹ کی مطلب جو بات کا فیض آباد دھرنے کی اگر رپورٹ آپ دیکھیں یا جس طرح سے دیکھیں اس کو جیسے یوٹیلائز کیا گیا. اس سے پہلے جو گورنمنٹس رہی ان کو گرانے کے لیے بھی ایسے طبقات کو اگر یہ بھی ایک سپورٹ کی شکل ہے کہ آپ انہیں روکیں نا, یعنی کسی انتشار والے گروپ کو کھلا کھیلنے کی اجازت دے دینا بھی سپورٹ کے مترادف ہے. تو جب آپ اس طرح کی چیزیں ہم کرتے ہیں ایز اے ریاست کرتے ہیں, ایز اے گورنمنٹ کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں یا پاورفل انڈیویجولز انوالو ہوتے ہیں, تو پھر وہ کبھی کبھی جس کو ہم فرینکلسٹائن فینومنا کہتے ہیں کہ وہ اتنا طاقتور ہو جاتے ہیں خود کہ ان کو آپ بھی بعد میں کنٹرول نہیں کر پاتے. تو یہ جو رویہ ہے ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ظاہر ہے آپ ایک کانسٹیٹیوشن پوزیشن پہ بھی ہیں, لیکن ایک علمی شخصیت ہونے کے ناطے, سماج کی نبض کو سمجھنے کے ناطے یہ رویہ سیاسی جماعتوں کا, اسٹیٹ اداروں کا درست ہے کہ ایک گروہ کو یا کسی ایسے گروہ کو جو پیدا ہی انتشار کی بنیاد پہ ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے یوٹیلائز کیا جائے؟ دیکھیے یہاں پہ نا جو استعمال ہے وہ کئی لیول کے اوپر ہو رہا ہے چیزوں کا. آپ نے جتنے بھی ایلیمنٹ کی طرف اشارہ کیا کہیں نہ کہیں پہ اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یہ تمام چیزیں اس طریقے سے روبہ عمل رہی ہیں ماضی کے اندر. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے تمام ملکی ادارے اپنے اس دائرے کار اور اس فریم میں رہ کے کام نہیں کریں گے جو ان کے لیے کانسٹیٹیوشنلی فریم کر دیا گیا ہے. آپ کانسٹیٹیوشن بدل رہے ہیں نا ہم تھوڑا تھوڑا, جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے مطلب چاہے وہ بدلا ہوا ہے چاہے وہ بدلا ہوا نہیں ہے, جو جس چیز کے بارے میں ایک چیز فریم ہو چکی ہے تو اس فریم کے اندر رہ کے ہی اگر ہم نے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے تو ہمیں اس فریم میں رہ کر ہی کام کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی بھی اس فریم سے باہر آتا ہے تو اس فریم سے باہر آنے کے عمل کو کانسٹیٹیوشنلائز کر دیا جائے تاکہ وہ والا معاملہ بھی ختم ہو جائے کہ جی یہ فریم سے باہر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی ترقی کے لیے مجھ سمیت ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کام کہیں اس کے فریم سے آؤٹ ہو کے تو نہیں چاہ رہا ہے. یعنی گویا کہ کانسٹیٹیوشن پر بنیادی جو رولز ڈیفائنڈ ہیں اس کے مطابق رہ کر کام کرنا چاہیے, اور شاید اس کے اندر ایسی ترامیم یا ایسے معاملات, خیر کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم بھی ایک آئینی اس کی اجازت دیتا ہے, تاہم جو ہے وہ ملکی مفاد کے اندر اگر معاملات کیے جائیں نہ کہ چند اداروں, چند شخصیات, چند لوگوں کے تحفظ کے لیے, کیونکہ وہی بات ہے غالباً حبیب جالے والی, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر شہباز شریف آپ کو پتہ ہے کیسے زمانے میں سر لگا کے بھی گاتے تھے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, اور پھر وہ مائک بھی سائڈ پر کر دیا کرتے تھے, لیکن اب وہ ایسے دستور کو مانتے بھی ہیں اور اس کا بڑا اسٹرانگ حصہ بھی ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں اس گفتگو میں. راغب صاحب کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پہ بات کرتے ہیں. آپ ظاہر ہے جیسے میں نے شروع میں پروگرام کے تعارف میں بیان کیا کہ آپ شعبہ تدریس سے بھی منسلک ہیں, آپ ماشاءاللہ ایک رسپیکٹڈ جو نالج لیگیسی ہے اس کے بھی آپ امین ہیں, اس کے بھی آپ وارث ہیں. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اکثر اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ادارہ ایک ہے تو آئینی ادارہ, لیکن گورنمنٹس اس کو یوزلی اپنے پولیٹیکل مقاصد پر ایک مذہب کی چادر یا لحاف دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ عوام جو ہے جو کہ تھوڑی سی مذہبی وابستگی رکھتے ہیں خاص طور پر, وہ اس چیز کو قبول کر لیں جو وہ کام ادروائز کر رہے ہیں.
اس کی مثال حال ہی میں وی پی این کا جب مسئلہ آیا، گورنمنٹ نے جو اپنی رائے دی، اور ظاہر ہے وی پی این کا مسئلہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب وہ انٹرنیٹ سلو کیا گیا تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ وی پی این لوگ بہت زیادہ استعمال کریں اس لیے انٹرنیٹ سلو ہو گیا. ابھی بھی اچانک کیسے وی پی این کم استعمال ہونا شروع ہو گیا. جب خاص کوئی دھرنا ورنا یا کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ شارک کاٹ لے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. یہ سب کو پتہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ذکر کرے نہ کرے. لیکن سرکار جو موقف دیتی ہے، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی اس میں ہم آہنگ بن جاتی ہے. ایسا اتفاق کیسے ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ ایسے اتفاق کتنے ہیں جس میں رائے جو ہے سرکار کی اور گورنمنٹ کی پہلے ہم ایک ہی ہو؟ پتہ کر لینا کہ کتنے سامنے لے کر آ جائیں. میں تو کتنے آپ کے اتفاق ہیں. ٹینیور کی مثال دے رہا ہوں، اگر نہیں، آپ کو اس دیکھیے، کے مخالف مثال ہے تو آپ بتا دیکھیے، دیجئے. ہم کونسل کی پوری ہسٹری کو دیکھیں. 50 سال کی ہسٹری ہے کونسل کی. 74 میں یہ تشکیل ہوئی ہے اور 73 کے آئین کے تناظر کے اندر یہ بارز وجود میں آئی، اور ابھی 50 سالہ تقریبات ہماری ہونے لگی ہیں. اس میں ہماری ایک کارکردگی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور ہم نے اس کارکردگی رپورٹ میں اب تک کونسل نے جتنے بھی قوانین کو ریوزٹ کیا ہے اور جتنی بھی چیزوں کو دیکھا ہے اور اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، وہ سارے کے سارے عنوانات کے تحت ہم نے اس میں جمع کر دی ہیں. صحیح. تو کوئی بھی ایک غیر جانبدار آدمی اس پوری کارکردگی رپورٹ کو پڑھے اور دیکھے، اور پھر وہ خود فیصلہ کرے کہ کتنے % جو ہمارے فیصلے ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ اس وقت کی موجودہ حکومتوں کے ایک خواہش کی بنیاد کے اوپر ہوئے. یہ ایک چونکہ تحقیقی کام ہے جس کی بنیاد کے اوپر ایسا ہوگا. اچھا، اب یہ جو آپ نے بطور خاص بات کی ہے وی پی این کے حوالے سے، میں اس سے پہلے ایک اور بات کر دیتا ہوں. نیب کے جتنے قوانین ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، اور نیب کے حوالے سے ہماری آراء اس کے قوانین کے حوالے سے موجود ہے. اور ہم نے یہ اس وقت بات کی تھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور اس وقت ہم نے بہت کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی کہ جو ملزم ہے اس کا میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس پہ جرم کے ثابت ہونے سے پہلے ہی میڈیا اسے مجرم ثابت کر چکا ہوتا ہے. صحیح. اور پھر جب اس کو بالفرض آزادی بھی ملتی ہے تو لوگ اس کی آزادی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو ہم نے تو بہت کیٹیگوریکلی اس کو کہا ہوا ہے، جو کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس کی رائے کے بالکل اگینسٹ تھی. جو ذرائع رسل و رسائل ہیں یا یوں کہہ لیجیے کمیونیکیشن ہے، کونسل پچھلے 30 سال سے کمیونیکیشن کے ان چیزوں کو وقتاً فوقتاً ایڈریس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کمیونیکیشن کے جتنے معاملات، فرسٹ آف آل پرنٹ میڈیا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا اور اب سوشل میڈیا، یہ 3 میڈیا ہمارے سامنے آ چکے ہیں کمیونیکیشن کے. جب پرنٹ میڈیا کا دور تھا اس وقت کونسل کی آراء کو دیکھ لیجئے، وہ موجود ہیں، اور جن چیزوں سے کانٹراڈکٹ اگر حکومت ہوتی ہے وہ بیان کی گئی ہیں. جس وقت صرف پی ٹی وی تھا، پی ٹی وی کی صورتحال کے اصلاح احوال کے لیے بھی کونسل کی آراء موجود ہیں. جب مشرف دور کے اندر مختلف نئے چینلز ہمارے جو وجود میں آئے، یعنی الیکٹرانک میڈیا ایکسپینڈ ہونا شروع ہوا، اس وقت بھی کونسل کی آراء موجود ہیں. اور جب یہ سوشل میڈیا آ گیا تو اس وقت بھی ہماری کونسل کی آراء موجود ہیں. اور صرف یہ والی بات جو وی پی این کے حوالے سے ہے، آپ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کے ٹینیور میں دیکھ لیں. 2023 میں لاہور کی ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں کونسل، وزارت مذہبی امور اور دیگر ادارے، کمیونیکیشن کے اداروں کو مل کر ایک جوائنٹ گروپ تشکیل دیا گیا جو اس بات کے بارے میں آراء دے گا کہ مستقبل میں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی توہین ہو رہی ہے اس کو کیسے روکا جائے، اور اس کے اوپر اپنی آراء دے گا. تو وہ آراء آج بھی کونسل کا حصہ ہیں، بھلے سے وہ کسی بھی حکومت کے کسی بھی نظریے سے اتفاق کرتی ہوں یا اختلاف کرتی ہوں. اور جہاں تک وی پی این کے حالیہ معاملے کا تعلق ہے، دیکھیے اس کے اوپر تو ہم نے ایک کیٹیگوریکلی بات کی، اور جس کو ہم نے جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 بیان کرتا ہے کہ جو اظہار آزادی رائے ہے وہ 4 چیزوں کے تابع ہے، تو ہم اس کو اظہار آزادی رائے کہیں گے. اگر ان 4 میں سے کسی ایک کے بھی اگینسٹ ہے تو پھر ہم اسے اظہار آزادی رائے انڈوز نہیں کر سکیں گے، جس میں سر فہرست گلوری آف اسلام ہے، جس میں سر فہرست اقدار اخلاقیات ہیں اور قانون کی عملداری ہے.
تو ہم نے تو جو بات کی ہے وہ اس تناظر کے اندر کی ہے. صحیح. اب یار لوگوں نے اس کو کان کو مڑوڑ کے کسی اور یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں کہ چاقو حرام ہے، اب وہ گھر میں آپ اس کو چھری کو پھل کاٹنے کے لیے بھی استعمال کریں، یعنی کہ گویا آپ استعمال کی بات کریں. ہم نے اس کے استعمال کے حوالے سے بات کی ہے. ہاں، ایک مس رپورٹنگ، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک لفظ کے کمی کی وجہ سے اس کا مفہوم، یعنی فی نفس ہی آپ اس کو اس کے بارے میں کوئی وہ اچھا نہیں. پھر دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا قانون کے تابع، تو قانون جس چیز کو الاؤ کرے گا اسی چیز کو آپ لے کے چلیں گے. چاہے کوئی کتنے بڑے سے بڑا شخصیت، بڑی سے بڑی شخصیت نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ قانون جس کو الاؤ کر رہا ہے وہ اس کے مطابق ہی اپنے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بڑی شخصیت قانون کو وائلیٹ کرتی ہے تو پھر چھوٹے لوگوں کے لیے وائلیٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے. عربی زبان کی مثال بھی الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ تو اپنے بادشاہوں کے طریقہ کار کے اوپر ہوتے ہیں، جیسا وہ کرتے ہیں وہ بھی ویسے کرتے ہیں. تو قانون کی عمل درآمد میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی الاطلاق جو ہائی رسپیکٹڈ پرسنالٹیز ہیں ملک کی، انہیں لازمی طور پہ کرنی چاہیے تاکہ اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہمیں نیچے پڑتا ہوا نظر آئے. زبردست، بالکل بہت اچھے. اب کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں. میں نے یہ بھی ہم اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کونسل اپنی آراء دیتی ہے. وہ آراء کیا مطلب میرے علم اضافے کے لیے اور سننے والوں کے علم اضافے کے لیے کیا وہ بائنڈنگ ہیں؟ اگر وہ بائنڈنگ نہیں ہیں تو کیا یہ صرف محض سیریمونیل چیز ہے کہ گویا آپ نے اپنی رائے دے دی، انہوں نے سن لی، اس کے بعد اگر انہوں نے نہیں مانی تو آپ کے پاس کوئی کیا اختیار ہوتا ہے؟ اینڈ واٹ کین یو ڈو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے، کونسل کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں اس میں جو طریقہ ہمیں بتایا گیا، جو آئین ہمیں بتاتا ہے کہ صدر، گورنر، مختلف پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں کسی بھی چیز کے بارے میں اگر کسی چیز کو جاننا چاہیں گے تو وہ مراسلے کے ذریعے یا خط کے ذریعے کسی بھی طریقے سے کونسل کو انووک کریں اور اس کے اوپر اسلامی رائے حاصل کرنا چاہیں. اسلامی رائے دے دی جاتی ہیں، اور جب دی جاتی ہے مور اور لیس ہم نے یہی دیکھا ہے اور یہی پریکٹس ہمارے سامنے رہی ہے کہ اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کو لیا جاتا ہے. ہاں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو ہمارے علم میں لائے بغیر کیا جاتا ہے تو پھر پورے ملک کے اندر ایک وویلا مچتا ہے. جیسے ہم نے ٹرانسجنڈر بل کے اوپر دیکھا، اس کے اوپر پھر وہ بل کونسل میں بھی آیا اور کونسل نے اس کے اوپر اپنی آراء کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر وہ بل وفاقی شرعی عدالت کے اندر بھی گیا، اور وفاقی شرعی عدالت نے جو کونسل کی آراء تھیں اس کی بنیاد کے اوپر اس بل کے اندر ترامیم کو تجویز کیا. صحیح. تو کہیں نہ کہیں پہ کونسل کے تجاویز کو وقت دی جاتی ہے، آنر کیا جاتا ہے. ایسا 100% نہیں ہے. صحیح. اب جب کونسل معرض وجود میں ہے تو کونسل سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے، اور خاص طور پہ جو اسمبلیز ہیں، پروونشل اسمبلیز ہیں، پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، انہیں تو کونسل سے لازمی طور پہ مختلف امور کے بارے میں فائدہ اٹھائے، اور اٹھاتی بھی ہیں. یعنی ہمیں سوالات آتے ہیں، ہم ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اس کے اوپر اظہار کرتے ہیں، اور پھر بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جس پہ کونسل کی رپورٹس الگ سے بھی مرتب ہیں اور قوانین کے مسودہ جات بھی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی میراث کا ایک معاملہ آج ہمارے سامنے آیا، تو میراث کے اوپر بھی کونسل میں باقاعدہ طور پہ ایک مسودہ قانون موجود ہے کہ اگر ہم میراث انہیریٹنس کو صحیح طور پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس مسودہ قانون کو آپ امپلیمنٹ کیجیے، کیونکہ ہمارے لاء میں کہیں پر بھی میراث کے حوالے سے ڈیٹیل کوئی ایکٹ نہیں ہے، تو ہم اس کو لا سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. صحیح. تو کونسل نے کام بہت کیا ہوا ہے، اور اس کیے ہوئے کام کو آن کرنے کی بھی ضرورت ہے، کمیونیکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیے، ایک وقت تک تو کونسل کے رپورٹس کے اوپر لکھا ہوتا تھا صیغہ راز ہے. اچھا. عامت الناس کے لیے نہیں ہے یہ تو پچھلے 12-15 سال سے کونسل کی ایکٹیویٹیز کو باہر لانا شروع ہوئے ہیں، اور کونسل کی ہر ایکٹیویٹی کو لوگوں کو بتایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کونسل کام کر رہی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھی ہوئی ہے. صحیح. تو کونسل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنے مقاصد کو پورا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہترین، بہت شکریہ. سوال پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ اکثر چونکہ نام سننے میں لوگوں کو آتا ہے اور عمومی طور پر منفی حوالوں سے، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ، سوشل میڈیا پہ جب کونسل کے حوالے سے خبر بنتی ہے نا تو اس کو ایک منفی انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز پر اعتراض کر دیا.
اسلامی نظریاتی کونسل نے فلاں چیز پر اعتراض کیا، یعنی گویا کہ یہ کوئی ایسی ناراض مزے کی بات یہ ہے جن چیزوں کے اوپر ہم کونسل راضی ہوتی ہے جی وہ ان کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں نہیں ہوتا، آتی، ان کا کہ ذکر نہیں ہوتا، کہیں پہ ذکر نہیں ہوتی. ایسا ہی. دیکھیے خبر تو وہی بنتی ہے جس کے اندر اعتراض ہو. نہیں لیکن اس پیراڈائم کو چینج ہونا چاہیے کہ جہاں پر ایک مثبت کام ہے اس کو بھی سامنے آنا بالکل چاہیے. آنا چاہیے. آمد الناس کی جو آپ بات کر رہے ہیں لارجر آڈینس کے سامنے، میں نے یہ تو بات کی ہے کہ ہماری 50 سالہ کارکردگی رپورٹ شائع ہو چکی ہے. جی جی بالکل، اس کو میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ بھی دینا چاہیے اور اس کا تمام تشہیر کرنی چاہیے، اور ہم بھی اس سلسلے میں جو کر سکتے ہیں، بلکہ اگر شائع ہو چکی ہے تو اس پوڈ کاسٹ کے لنک میں ہم اس کا لنک دینا چاہیں گے جہاں سے لوگ اس کو دیکھ سکیں، تاکہ اگر اس کو پڑھنا چاہیں جس کو آپ بلکہ میں ریفر یہ کریں. کہوں گا کہ جو کونسل کا جتنا بھی کام ہے وہ کونسل کا ایک سرچ انجن ہے باقاعدہ طور پہ وہ موجود ہے، آن لائن موجود ہے. کوئی بہتر، بھی ہم اس کا لنک نیچے یہاں پہ اس کانورسیشن کے نیچے پرووائڈ کر دیں گے تاکہ لوگ اس کو دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ٹورڈز دا اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ چونکہ مدرسے سے بھی ایفیلیٹڈ ہیں، کیا آپ نے خود بھی درس نظامی کیا یا آپ فارمل ہی تعلیم سے چونکہ اس سے منسلک رہے؟ نہیں، میں نے باقاعدہ درس نظامی کے 8 سال مکمل کیے ہیں. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے مفتی کورس بھی مکمل کیا ہوا ہے. زبردست. تو اس میں ڈاکٹر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں عمومی طور پر ہم نے دیکھا آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت سے لوگ ان کنونشنل طریقے سے اپروچ کرتے ہیں مذہب کی تشریحات کو، تاریخ کے مختلف واقعات کو، اور بڑی ان کی فالوئنگ بھی ہے. تو کیا ضروری ہے مذہبی معاملے کے اندر رائے رکھنے کے لیے، تاریخی معاملے پر رائے رکھنے کے لیے، کہ پہلے آپ درس نظامی جو کہ خود 19ویں صدی میں ظاہر ہے ایک ترتیب کے طور پہ وجود میں آیا، اس سے پہلے نہیں تھا، اور بہت بڑے بڑے علماء یا جن کی کتابیں بہت معروف ہیں، مولانا مودودی ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، تو درس نظامی اور مفتی ہونا ضروری ہے کوئی ایسی رائے یا اس پر بات کرنے کے لیے، یا کسی کی جو مشق ہے یا کسی کے سے تعلیم حاصل کرنا بغیر ڈگری کے بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جتنے بھی فزکس میں، کیمسٹری میں اور سائنسز کے اندر ان علوم میں جو نوبل پرائز ملتا ہے، کیا وہ مورل لیس پی ایچ ڈی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ شرط نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لیکن آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو 90% آپ کو پی ایچ ڈیز ملیں گے. صحیح. یعنی وہ اپنے اس علم کے اندر باقاعدہ طور پہ پڑھے لکھے. اچھا، دینی علوم کا نا ایک بڑا معاملہ ہے، اس میں نا سند کا بڑی اہمیت حاصل ہے، سند کو. صحیح. اور سند کی جو کونوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نے جس سے دینی علم حاصل کیا ہے، خاص طور پہ قرآن اور حدیث اور فقہ، اسے یہ معلوم ہے کہ میرے استاد کون ہیں اور ان کے استاد کون ہیں، یہاں تک کہ وہ جو سلسلہ سند ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے. اوکے. اچھا، ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں اور بہت پریکٹس میں ہمارے آیا ہے کہ جب تک کسی بڑے عالم کا سایہ چھوٹے عالم پر ہو اور وہ اس کے زیر سایہ پریکٹس کرتا رہے دینی علوم کے حوالے سے، فتویٰ کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے، وہ عمومی طور پہ ڈی ٹریک نہیں ہوتا ہے. ڈی ٹریک نہیں ہوتا ہے یا اس پریشر سے نہیں نکل پاتا؟ نہیں، پریشر نہیں. دیکھیے، ہمارے جامعہ اپنے فتاویٰ کے اندر، فتاویٰ دینے کے اندر ایک اتھینٹسٹی رکھتا ہے، اور لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جاری ہونے والے فتاویٰ بسا اوقات ایک عمومی مزاج اور رویے سے جدا بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے یہ جو 12 ربیع کا موقع ہے، اس کے اوپر جو رات کے ٹائم پہ شور و گل اور ہنگام اور روڈ بلاکس، یہ وہ میں نے اس کے اوپر لکھا، اور میں نے سوشل میڈیا کے اوپر لکھا. میرا بلاگ میں نے اپنے فیس بک کے اوپر لکھا، اور مجھے اس کے اوپر دونوں طرح کے ملے جلے رجحانات کا سامنا کرنا پڑا، اپنی طرف سے بھی، دوسروں کی طرف سے بھی. اور میری پھر باتوں کو دیگر لوگوں نے ایک نمونے کے طور پہ ذکر کیا کہ یہ دیکھیں، یہ عالم ہیں، بریلوی مکتب فکر ہے، لیکن وہ بھی اس بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، اور رائے کو قبول کیا. لیکن چونکہ بات دلیل سے ہے، تو جب ہم اپنے طور پہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے جو ہمارا ذہن کہتا ہے ہم اس کو اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں ہم اس پس منظر کو اس طریقے سے نہیں لے پاتے ہیں جس طریقے سے وہ پس منظر بیان کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم مختلف آراء
ان آراء سے متصادم پاتے ہیں جو ایک عمومی رائے ہے مذہب کے بارے میں ماضی میں فقہا کی طرف سے صحیح، پیش کی درست، گئی. یہ ایک بنیادی فرق ہے. صحیح، تو اس میں نا بڑی اہمیت حاصل ہے سند کو. صحیح، تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اے بے سندہ عالم گا، ہوں، یعنی اس کے پاس سند نہیں ہے. اور صحیح، سند اس بات کو انشور کرتی ہے کہ آپ نے ایک باقاعدہ پراپر وے سے دین کا علم حاصل کیا ہے. صحیح، ہم علوم متداولہ کو دیکھ لیں، کامن جو ہمارے پاس جسے ہم علوم عصریہ کہتے ہیں، صحیح، اس میں تو سند کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. صحیح، اور تصور اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر ہر 2 4 10 سال کے بعد تبدیلی بھی آ جاتی ہے. کوئی چیز پرماننٹ نہیں رہتی ہے، کوئی چیز اسٹیٹک تو نہیں یہ ہے. مثبت بات نہیں ہے کہ وہ اپنی ایوولوشن کے پروسیس میں گزرتے ہیں، بجائے یہ کہ آج اچھا، بھی وہ زید اور بکر کی مثالیں آپ دے زید رہے اور ہوں بکر کی مثالیں نہ دیں، ہوں، لیکن دیکھیے جو قرآن کریم کی آیات ہیں وہ تو وہی رہیں گی نا، وہ تو درست، تبدیل نہیں ہوں گی. ایسے فقہ کی جورسپروڈنس کی بات کر رہے ہیں. ہم قرآن کے احادیث کو دیکھ لیے، ہوں، احادیث آپ کبھی بھی تبدیل نہیں کر صحیح، سکیں گے، وہ تو وہی ہیں. صحیح، اور انہی دو کی بنیاد کے اوپر آپ کے فقہ نے مرتب ہونا ہے. ہوں، ہاں، اب فقہ کا جو ترتب ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے. ہوں، مثال کے طور پہ ایک وقت تھا کہ سگریٹ پینے کے عمل کو مکروہ سمجھا جاتا تھا، لیکن صحیح، اب علماء اسے مکروہ سے نکال کے حرمت کی طرف لے کے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، کیونکہ یعنی مکروہ تحریمی کی طرف، پہلے مکروہ تنزیہی تنزیہی کی تصور، طرف آتا اب اس کو مکروہ تحریمی کی طرف لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ ایسے ہی، اس کی وجہ سے بہت سی دیگر نارکوٹکس بھی آ جاتی ہیں جو کہ کسی بھی طور پہ انسانی صحت کے لیے مناسب جائز ہی نہیں ہے. تو یہ تبدیلی ہے. ایک ہوں. وقت تھا جب یہ کہا جاتا تھا، تصویر کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہوائی سفر کی مثال، لاؤڈ بہت ساری سپیکر کی مثالیں ہمارے مثال، سامنے، بہت بہت ساری لمبی چیزیں کہانی. موجود ہیں. دیکھیے ایک وقت تھا خاتون کے علاج کو لازم نہیں رکھا گیا شوہر کے اوپر، فقہ کے اندر اچھا، موجود ہے، لیکن آج فقہا اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، اب وہ خاتون کا علاج ہے وہ شوہر کی ذمہ داری کے اندر ہے. ہوں، تو یہ چیزیں تبدیل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تبدیل نہیں ہے، ہوں، لیکن آپ اسے 100% چینج کر دیں، صحیح، یہ چیز اس یہ طریقے سے بالکل نہیں ہے. درست، جی، بالکل. یہ جو معروف دینی تشریحات ہیں جو تسلسل سے چلتی آ رہی ہیں، کچھ واقعات کے پس منظر ہیں، کچھ آیات کے پس منظر ہیں، یقیناً وہ جو علمی لیگیسی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ضروری ہے. تاہم ٹیکنالوجی نے بہت سی چیزوں کو، اب ایک آپ نے رائے لینی ہوتی ہے تو اب شاید ایک ہی ایپ آپ کو بتا دیتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کیا رائے تھی، امام شافعی کی کیا رائے تھی، تو یوں پورا چیزیں اب آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہیں. اب یہ دیکھیے، جی، ایک عام عالم ہے، وہ ان آراء میں سے اس بات کا تیقن کیسے کرے گا کہ ان میں سے کون سی رائے صحیح ہے؟ صحیح، دیکھیے بیک کے اوپر تو قرآن کریم کی آیت ہے، یا بیک کے اوپر 2 3 4 احادیث ہیں جن کا آپس میں مفہوم کانٹراڈکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے. ہوں، اب آپ اس کو ان فقہا کی آراء کو ایک طرف رکھ کے کیسے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے؟ آپ کو لامحالہ طور پہ کہیں نہ کہیں پہ ان آراء کو لینا ہوگا، یقیناً اس کنسلٹیٹو پروسیس سے تو آپ کو گزرنا پڑے گا، مزاج سے آشنائی حاصل کرنی پڑے گی، اور ظاہر ہے یہ بات آپ کو کرنی پڑے گی. میرا اشارہ دراصل اس طرف تھا کہ بعض اوقات لوگ اپنی، چونکہ وہ جو ٹائٹلز انہوں نے ساتھ لگائے ہوتے ہیں، شیخ الحدیث سے لے کے وہ 8 10 ٹائٹل ہیں جو شروع میں مطلب پیر طریقت اور شیخ دیکھیے الحدیث اور مفسر قرآن، اور پچھلے اس کی بنیاد پر میں آپ کو جی بات جی کر رہا ہوں، جی میں پچھلے 15 سال سے حدیث پڑھا رہا ہوں، جی اور میں نے حدیث کی 4 5 الگ الگ کتابیں پڑھائی ہیں، ماشاء اللہ، لیکن میں اپنے نام کے ساتھ شیخ الحدیث نہیں لکھتا ہوں. صحیح. اور اگر آپ کے کوئی اسٹوڈنٹس لکھیں، آپ کو ایسے انٹروڈیوس کرائیں، تو کیا آپ اس کو گوارا کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ نہ کھاؤ؟ مجھے بڑی حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب ایک تقریب میں میرے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بات کہی کہ یہ شیخ الحدیث ہے، پھر مجھے احساس ہوا اچھا میں بھی شیخ الحدیث. ایسے یار کہ مجھے تو بتاؤ یار، پہلے بتا دینا تھا. نہیں راغب صاحب، یہ میرا خیال ہے آپ کی ایک عاجزی اور انکساری بھی، اور شاید یہی ایک رویہ ہے جو علماء میں ہونا چاہیے. بعض اوقات اپنے ٹائٹلز اور اپنی ان چیزوں کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ دلیل بھلے کمزور ہو، ٹائٹلز مضبوط ہوں تاکہ آپ گیم جیت سکیں، اور اس رویے نے معاشرے کو بہرحال نقصان پہنچایا ہے. ٹائٹل ہمیشہ آپ کے عمل، آپ کے کردار اور آپ کے علم کی بنیاد پہ متعین ہوتا ہے. خوب، بہت خوب، ایسا ہی. آخر میں راغب صاحب، اس میں اسی پولرائزیشن یا انتہا پسندانہ رویے، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہوں، سیاسی حوالے سے ہوں، کسی بھی اور حوالے سے ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ کی کوئی تجویز نوجوانوں کے لیے، ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے، چاہے وہ مدارس میں ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز میں یا یونیورسٹی سے باہر ہیں، کہ
ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کے اندر اعتدال پیدا کر سکیں؟ ساری اچھی اچھی چیزیں ہمیں پتہ ہیں کہ اچھا اختلاف رائے کا احترام کریں، لوگوں کو جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، somehow یہ ہو نہیں پا رہا ہے. What do we do؟ اندھی تقلید سے بچیں. اندھی تقلید سے بچیں. اندھی تقلید کیا ہوتی ہے راغب صاحب؟ آپ جس بندے کو فالو کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کی ہر چیز کو درست تسلیم کر رہے ہیں. اوکے، تو یہ اندھی تقلید ہے. یہ اندھی تقلید ہے، چاہے وہ بھلے سے صحیح علمی بھلے سے غلط شخصیت ہے، ہو، چاہے وہ علمی دینی ہو، دینی، چاہے وہ سیاسی ہو، جو بھی ہے. آپ اپنی سوچ کو بھی استعمال کریں اور دیکھیں کہ واقعتاً یہ ایسا ہی ہے کہ نہیں. اس کو کریٹیکلی انالائز کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول کیا ہے، اور کیا صرف علوم وہی ہیں جو کہ ایک کے پاس ہیں، یا باتیں وہی ہیں جو کہ ایک بندہ کر رہا ہے. کیا ان کے علاوہ باتیں نہیں کرنے والی؟ کیا ان کے علاوہ اور آراء بھی موجود ہیں؟ تو ان تمام کو دیکھیں، ان تمام کو دیکھنے کے بعد اپنا فیصلہ کریں. تو کیا آپ کی یہی رائے مذہبی معاملات کے اندر بھی ہے کہ اگر آپ کی رائے ہے تو میں آپ کی رائے کے مقابلے میں 4 علماء کی اور رائے بھی دیکھوں اور پھر فیصلہ کروں؟ کیا آپ یہ اجازت دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ ہم خاص طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے کلاس کے اندر سوال کو انکریج کرتا ہوں. اور اگر آپ کی رائے سے علمی بنیاد پر کسی کو اختلاف ہو تو میں کہتا ہوں آپ نمبر نہیں کاٹتے؟ میں نمبر نہیں کاٹتا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے کا احترام ہے، لیکن میری رائے میں مانوں گا نہیں. نہیں دیکھیے، نہیں ظاہر ہے آپ میں عذرائے تفنن دیکھیے، ایسے ہی درست ایک الگ چیز ہے. ماننا نہ ماننا ایک الگ چیز ہے. ماننا نہ ماننا تو مکالمات کے بعد کہیں جا کے باری آتی ہے نا. آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جسے ہم مکالمے کی ڈائلاگ کی دنیا کہتے ہیں، اس ڈائلاگ کی دنیا میں یہ اہم نہیں ہے کہ آپ میری بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اس میں اہم یہ ہے کہ آپ میری بات سننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار. تو ہمیں اسپیس بھی آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، ہم اگلے بندے کی بات سننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، یا اگلا بندہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. کوئی ایسا معاملہ، ایسا ایشو جس پہ آپ نے کبھی رجوع کیا ہو، علمی رجوع؟ اتنے 30 سالہ دور میں آپ نے اپنی آراء بھی قائم کی ہوں گی، معاملات بھی کیے ہوں گے. جوانی میں ظاہر ہے آپ اب بھی ماشاء اللہ جوان ہیں، لیکن ظاہر ہے جو شباب کا عالم تھا اس میں جو معاملات تھے، کبھی کوئی ایسی کوئی رائے علمی جس پر آپ نے علمی رجوع کیا؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے باقاعدہ اور ایک ہوتا ہے اندر سے دل میں. دیکھیے، پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ مذہب اور سیاست کا امتزاج بہت اچھا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن میں اب اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ مذہب اور سیاست کو گیٹ ٹوگیدر نہیں کرنا چاہیے، الگ الگ لے کے چلنا چاہیے. یہ میری ایک رائے ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے 8 10 15 سالوں کے اندر. شروع میں آغاز میں سمجھتا تھا کہ نہیں، مذہب اور سیاست یہ دونوں چیز چلیں ہوں، لیکن حکومتی معاملات جو ہے وہ پیور حکومتی معاملہ، سیاست کے معاملات سیاست کے اصولوں پہ چلنے چاہیے، اور مذہب کا جو تزکیہ نفس و تزکیہ قلب کی جو بات ہے، جہاں کہیں بھی مذہب اور سیاست کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اور وہاں پہ ابیوز کے رستے کھل جاتے ہیں لوگ اپنی، کیونکہ مذہب کی وہی جتنی تشریحات ہیں، معاملات ہیں، ہر ایک کا اپنا وہ ہے، اور اس پر تو پھر آپ کبھی بھی ہر ایک کی اپنی دلیل لے کے کھڑا ہے. اور یہ پتہ ہے، میں بیان کر رہا ہوں، یہ بہت سے جگہوں کے اوپر یہ قابل پذیرائی، قابل قبول بات جی ایسا ہی ہے، لیکن یہی شاید ایک بات ہے، علمی بات ہے، اور آپ کی جو ہے اپنے اس تجربے کی بنیاد پر ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ڈے 1 پہ آپ آئے اور آپ نے آ کے یہ بات کر دی. بائی دا پروسیس آف ٹائم آپ نے اس کو دیکھا ہے، چیزوں کو دیکھنے کے پیسج آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ راغب صاحب، بڑی زبردست آپ نے گفتگو کی. ہمیشہ کی طرح آپ سے مکالمہ کر کے بڑا مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس لیے نہیں کہ آپ آن کیمرہ میرے ساتھ موجود ہیں، آج کل یہ آن کیمرہ اور آف کیمرہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ کون سا آن کیمرہ آن کا، لیکن آپ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ آف کیمرہ ہونا وہ پھر بھی آن کیمرہ ہوتا ہے. یہ بالکل، یہ آج کل تو زمانے میں تو باتیں ٹریول کرتی ہیں، اور کوئی بات بھی آج کے دور میں ہم یہ کہیں کہ ٹریول نہ کریں، ناممکنات میں ایسے ہی. لیکن میں بہرحال خلوص سے دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سے بات کر کے ہمیشہ بڑا لطف آتا ہے اور بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ بڑی ہمت بنتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو علماء ہیں یا لوگ جو مذہبی وابستگی رکھتے ہیں، کیا ان سے سماجی مکالموں میں انگیج نہیں کیا جا سکتا. تو میں جب بھی آپ سے ملتا ہوں، اور آپ جیسے اور بھی بہت علماء اس وقت بھی موجود ہیں جن سے بات کی جا سکتی ہے، جن سے رہنمائی لی جا سکتی ہے، جن سے تیکھے تیکھے سوال بھی کیے جا سکتے ہیں، اور وہ اس کا بڑی جو ہے وہ خوش اسلوبی سے جواب بھی دیتے ہیں. تو اس علم کے لیے، اس حلم کے لیے، اس انکساری کے لیے آپ کا شکریہ.
وقت دینے کے لیے آپ کا شکریہ. یہ پوڈ کاسٹ جب ہم شیئر کریں گے دیکھنے والوں کے ساتھ، ان کے جو سوالات ہوں گے اور اگر اس حوالے سے کوئی آرا ہوں گی تو وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دس. تھینک یو.